خدا کے نام پر سب کو سچ بتا دیں شہریار بھائی کہ آپ کے اور میرے درمیان کوئی غلط تعلق نہیں. یہ رپورٹ جھوٹی ہے. میں نے تڑپ کر ان کے پاؤں پکڑ لیے تھے مگر وہ کسی سنگ دل بت کی طرح کھڑے رہے. ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی وحشت تھی جو میں نے آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی. انہوں نے اپنی جیب سے ایک کاغذ کا ٹکڑا نکالا اور میرے ابا کے میز پر رکھ دیا. یہ ایک لیبارٹری کی رپورٹ تھی جس کے مطابق میں امید سے تھی. میرے ابا جو خاندان بھر میں اپنی شرافت اور اصولوں کی وجہ سے جانے جاتے تھے، ان کا چہرہ اس رپورٹ کو دیکھتے ہی زرد ہو گیا. انہوں نے کانپتے ہاتھوں سے وہ رپورٹ اٹھائی اور پھر شہریار کی طرف دیکھا. شہریار نے انتہائی دکھ اور ندامت کا ڈرامہ کرتے ہوئے سر جھکا لیا. چچا جان، اب کچھ چھپانے کا فائدہ نہیں رہا. مجھ سے غلطی ہو گئی ہے. میں بہک گیا تھا مگر میں اپنی غلطی سدھارنا چاہتا ہوں. میں نہیں چاہتا کہ عائشہ کی زندگی خراب ہو. آپ عائشہ کی شادی ابھی اور اسی وقت مجھ سے کر دیں تاکہ خاندان میں مزید بدنامی نہ ہو اور ہونے والے بچے کو باپ کا نام مل سکے. یہ سنتے ہی ابا کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا. ان کی رگیں تن گئیں. انہوں نے وہ رپورٹ میرے منہ پر دے ماری اور ایک زوردار تھپڑ میرے گال پر رسید کیا جس کی گونج پورے ڈرائنگ روم میں سنائی دی. میں لڑکھڑا کر زمین پر گر گئی اور میرے منہ سے ایک چیخ نکلی. میں چیختی رہی کہ ابا یہ جھوٹ ہے. میں تو شہریار بھائی سے کبھی اکیلے میں ملی تک نہیں. یہ مجھ پر بہتان لگا رہے ہیں. میں پاک دامن ہوں. خدا کے لیے میرا یقین کریں. میں آپ کی بیٹی ہوں. اپنی تربیت پر شک نہ کریں. مگر وہاں میرے سننے والا کوئی نہیں تھا. میری تائی جان جو شہریار کی ماں تھی اور ہمیشہ مجھے اپنی بیٹی کہتی تھی، آج وہ بھی اپنے بیٹے کی محبت میں اندھی ہو چکی تھی. انہوں نے نفرت سے میری طرف دیکھا اور کہا کہ جب میرا بیٹا خود اعتراف کر رہا ہے، وہ تمہارا پردہ رکھ رہا ہے، تو تم کیوں ڈرامے کر رہی ہو؟ تم جیسی لڑکیاں منہ کالا کر کے ماں باپ کی عزت خاک میں ملا دیتی ہیں. دروازے کی اوٹ میں کھڑی میری چھوٹی بہن صبا یہ سب دیکھ رہی تھی اور میری ماں بے بسی کی تصویر بنی خاموشی سے آنسو بہا رہی تھی جیسے وہ سکتے میں ہو. میں فرش پر پڑی ایڑیاں رگڑ رہی تھی مگر میرے اپنے سگے باپ نے میری طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا. انہوں نے نفرت بھری نگاہوں سے مجھے دیکھا اور دانت پیس کر کہا کہ میرا بس چلے تو تمہیں میں زندہ گاڑ دوں اور اس بے غیرت کو بھی گولی مار دوں، مگر اب عزت اسی میں ہے کہ تم اس گناہ کو اپنے ساتھ لے کر یہاں سے دفع ہو جاؤ. میرا نام عائشہ ہے اور میں اپنے والدین کی بڑی بیٹی تھی. ہم ایک متوسط طبقے سے تعلق رکھتے تھے جہاں عزت ہی کل اثاثہ ہوتی ہے. میرا ابا اور تایا جان کا گھر ساتھ تھا اور ہمارا بچپن ایک ساتھ ہی گزرا تھا. شہریار میرے تایا کے اکلوتے بیٹے تھے اور ہم سے چند سال بڑے تھے. وہ ہمیشہ سے سنجیدہ اور اپنے کام سے کام رکھنے والے لڑکے تھے. مجھے اور میری چھوٹی بہن صبا کو وہ چھوٹی بہنوں کی طرح ہی ٹریٹ کرتے تھے، یا کم از کم مجھے ایسا ہی لگتا تھا. صبا مجھ سے 2 سال چھوٹی تھی اور بہت لاڈلی تھی، جبکہ میں گھر کی ذمہ دار اور سنجیدہ لڑکی تھی. مجھے کبھی گمان بھی نہیں تھا کہ جس کزن کو میں نے ہمیشہ بھائیوں کی طرح عزت دی، وہ ایک دن میرے دامن پر ایسا داغ لگا دے گا جسے کوئی بھی نہیں دھو سکے گا. اسی وقت محلے کے مولوی صاحب کو بلایا گیا اور ڈرائنگ روم میں ہی میرا نکاح شہریار سے پڑھا دیا گیا. وہاں کوئی مٹھائی نہیں تھی، کوئی مبارک بات نہیں تھی، صرف موت کا سا سناٹا تھا. نکاح کے دوران میرے آنسو نہیں رک رہے تھے. میں نے کئی بار انکار کرنا چاہا مگر ابا کی خونی آنکھیں دیکھ کر میری زبان کنگ ہو گئی تھی اور یوں میں اس شخص کے نام کر دی گئی جس نے بھری محفل میں میری عزت نیلام کر دی تھی. نکاح کے فوراً بعد ابا نے میرا بازو پکڑا اور مجھے دھکے دے کر گھر کے مین گیٹ تک لائے اور کہا کہ جاؤ دفع ہو جاؤ. آج کے بعد اس گھر کی طرف پلٹ کر مت دیکھنا. میرے لیے میری بیٹی عائشہ مر گئی ہے. رخصتی کے نام پر شہریار مجھے تقریباً گھسیٹتے ہوئے اپنی گاڑی میں لے گئے. انہوں نے میرا ہاتھ اتنی زور سے جکڑا ہوا تھا کہ میری ہڈیاں دکھنے لگی تھیں. میں نے مزاحمت کی تو انہوں نے مجھے بازو سے پکڑ کر سیٹ پر پٹک دیا اور خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گئے. گاڑی سٹارٹ کرتے ہی انہوں نے رفتار اتنی تیز کر دی کہ میرا دل حلق میں آ گیا. میں سیٹ پر سکڑی ہوئی کانپ رہی تھی کہ یہ وہی شہریار ہیں جو کبھی مجھے کانٹا لگنے پر بھی پریشان ہو جاتے تھے. آج وہ میری روح کو زخمی کر رہے تھے. مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا. انہوں نے اتنا گھناؤنا جھوٹ کیوں بولا. وہ تو جانتے تھے کہ میں بے گناہ ہوں. پھر اچانک یہ کون سا روپ تھا. میں نے ہمت کر کے پوچھا کہ شہریار آپ مجھے کہاں لے جا رہے ہیں؟ ہمارا گھر تو دوسری طرف ہے اور تایا ابو کا گھر بھی پیچھے رہ گیا ہے. آپ نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ میں نے آپ کا کیا بگاڑا تھا؟ مگر انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا. ان کے جبڑے بھینچے ہوئے تھے اور آنکھوں میں انتقام کی ایسی آگ دہک رہی تھی جسے دیکھ کر میرا خون خشک ہو رہا تھا. انہوں نے گاڑی کا رخ شہر کے ویران مضافات کی طرف موڑ دیا جہاں آبادی نہ ہونے کے برابر تھی. تقریباً آدھے گھنٹے کی مسافت کے بعد گاڑی ایک پرانی اور سنسان عمارت کے سامنے رکی جس کے ارد گرد جھاڑیاں لگی ہوئی تھیں
اور دور دور تک کوئی گھر نہیں تھا۔ عمارت کے ماتھے پر ایک پرائیویٹ کلینک کا مٹا ہوا بورڈ لگا ہوا تھا۔ شہریار گاڑی سے اترے اور میری طرف آ کر دروازہ کھولا۔ انہوں نے مجھے بازو سے پکڑ کر باہر کھینچا اور تقریباً گھسیٹتے ہوئے عمارت کی طرف لے گئے۔ میں نے چیخنا چاہا اور مدد کے لیے پکارنا چاہا، مگر میرے منہ سے کچھ نہیں نکلا۔ وہ مجھے اندر لے گئے۔ راہداریوں میں دوائیوں کی عجیب سی بو پھیلی ہوئی تھی اور فرش پر گرد کی تئی جمی ہوئی تھی۔ یہاں عملہ نہ ہونے کے برابر تھا۔ صرف ایک بوڑھا چوکیدار نظر آیا جس نے شہریار کو دیکھ کر سر جھکا دیا۔ ہم ایک بند کمرے کے سامنے رکے۔ شہریار نے جیب سے چابی نکالی اور دروازہ کھولا اور پھر مجھے اندر دھکا دے کر دروازہ بند کر دیا۔ کمرے میں مدھم روشنی تھی اور اے سی کی ٹھنڈک نے مجھے جکڑ لیا۔ سامنے بیڈ پر مشینوں میں جکڑا ہوا ایک وجود پڑا تھا جس کے ساتھ ڈرپ لگی ہوئی تھی اور مانیٹر کی بیپ کی آواز کمرے کے سکوت کو توڑ رہی تھی۔ شہریار مجھے اس بیڈ کے قریب لے گئے اور ایک عجیب سی درندگی کے ساتھ میری گردن دبوچ کر میرا چہرہ اس مریض کے قریب کیا اور گرائے، دیکھو اسے غور سے دیکھو، یہ ہے تمہارا گناہ عائشہ، جس کی سزا اب تمہیں ساری زندگی بھگتنی پڑے گی اور تڑپ تڑپ کر بھگتنی پڑے گی۔ میں نے حیرت اور خوف سے دیکھا تو بیڈ پہ ایک نوجوان لڑکی بے حس و حرکت پڑی تھی جس کا سر پٹیوں میں جکڑا ہوا تھا، چہرہ پیلا زرد تھا اور وہ کوما میں لگ رہی تھی۔ میں نے زندگی میں اس لڑکی کو کبھی نہیں دیکھا تھا۔ میں نے لرزتی آواز میں پوچھا، یہ کون ہے شہریار اور میرا اس سے کیا تعلق ہے؟ میں تو اسے جانتی بھی نہیں، میں نے تو کبھی اسے دیکھا بھی نہیں، تو آپ مجھے یہاں کیوں لائے ہیں؟ تو شہریار نے مجھے بالوں سے پکڑ کے میرا چہرہ جھٹکا اور دانت پیستے ہوئے بولا کہ تم جھوٹ بولتی ہو، تم اسے نہیں جانتی، مگر یہ تمہیں بہت اچھی طرح جانتی تھی کیونکہ تم نے ہی اس کی جان لینے کی کوشش کی ہے۔ یہ تبسم ہے میری محبت۔ یہ ایک یتیم لڑکی تھی جس کا اس دنیا میں میرے سوا کوئی نہیں تھا۔ اس کے ماں باپ نہیں تھے اور یہ ہاسٹل میں رہتی تھی۔ شہریار کی آنکھوں میں آنسو اور غصہ بیک وقت امڑ آیا۔ وہ پاگلوں کی طرح بولنے لگا کہ میں نے اس سے چھپ کر نکاح کرنا چاہا تھا کیونکہ میں جانتا تھا کہ میرے گھر والے ایک یتیم اور غریب لڑکی کو کبھی قبول نہیں کریں گے، مگر تم نے یہ راز میرے باپ کو بتا دیا۔ تم نے میری جاسوسی کی اور انہیں خبر کر دی۔ انہوں نے گنڈے بھیج کر اس پر حملہ کروایا۔ وہ بیچاری اپنی جان بچانے کے لیے چھت سے بھاگی اور نیچے گر گئی اور آج زندہ لاش بنی پڑی ہے۔ یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے عائشہ۔ اگر تم زبان نہ کھولتی تو آج یہ میرے ساتھ ہنستی کھیلتی زندگی گزار رہی ہوتی۔ میں ہکا بکا رہ گئی کیونکہ میں تو تبسم نام کی کسی لڑکی کو جانتی تک نہیں تھی اور نہ ہی میں نے کبھی تایا ابو کو کچھ بتایا تھا۔ مجھے تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ شہریار کسی کو پسند کرتے ہیں۔ میں نے روتے ہوئے قسمیں کھائیں کہ اللہ کی قسم مجھے کچھ نہیں پتا، میں نے کسی کو کچھ نہیں بتایا، مگر ان کے دماغ پر شک کا بھوت سوار تھا۔ شہریار نے مجھے دھکا دے کر زمین پر گرایا اور نفرت سے بولے کہ اب جھوٹ مت بولو، میں سب جانتا ہوں اور میں نے وہ حمل والی جھوٹی رپورٹ صرف اس لیے بنائی تھی تاکہ میں تمہیں اس گھر سے نکال سکوں اور تمہیں وہ درد دے سکوں جو تم نے مجھے اور تبسم کو دیا ہے۔ تمہارا باپ اب تم سے نفرت کرتا ہے، تمہارا خاندان تمہیں تھوک چکا ہے اور تم میری قید میں ہو۔ اب تمہاری زندگی کا صرف ایک مقصد ہے، اس لڑکی کی خدمت کرنا۔ تم اس کی نوکرانی ہو، تم دن رات اس کے پیر دباؤ گی، اس کی گندگی صاف کرو گی اور وہ سب کرو گی جو ایک نرس کرتی ہے۔ جب تک یہ ہوش میں نہیں آتی اس قید خانے سے باہر نہیں نکل سکتی، اور اگر تم نے بھاگنے کی کوشش کی تو میں تمہارے اس بوڑھے باپ کو برباد کر دوں گا جس کی عزت کا تمہیں بہت پاس ہے۔ میں پورے خاندان میں مشہور کر دوں گا کہ تم بھاگ گئی ہو۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے نکل گئے اور باہر سے کنڈی لگا دی۔ میں اس انجانی لڑکی کے پاس زمین پر بیٹھی زاروں قطار روتی رہی کہ یا اللہ، یہ کس جرم کی سزا مجھے مل رہی ہے جس گناہ سے میں واقف ہی نہیں ہوں۔ کمرے میں صرف اس لڑکی کی سانسوں کی اکھڑی اکھڑی آواز اور میرے رونے کی آواز تھی۔ میں ساری رات اسے ٹھنڈے فرش پر گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی رہی۔ میرے پاس ایک چھوٹا سا بیگ تھا جو گھر سے نکلتے وقت اماں نے غصے سے میری طرف پھینکا تھا، جس میں میرے 2-3 جوڑے اور کچھ ضروری سامان تھا۔ یہ کمرہ کسی پرائیویٹ وارڈ کا پرائیویٹ روم لگ رہا تھا جس کے ساتھ ایک چھوٹا سا اٹیچ باتھ روم بھی تھا اور کونے میں پانی کا ڈسپینسر رکھا ہوا تھا۔ یعنی زندگی گزارنے کی بنیادی سہولیات تو تھیں مگر آزادی نہیں تھی۔ مجھے بھوک اور پیاس کا ہوش نہیں تھا۔ میرے ذہن میں صرف ایک ہی سوال گونج رہا تھا کہ آخر میرے ساتھ یہ سب کیوں ہوا؟ کس نے میرے خلاف اتنی بڑی جھوٹی سازش کی کہ ہنستا بستا گھر اجڑ گیا اور میں اپنے ہی کزن کی قید میں ایک مجرم بن کے بیٹھی تھی؟ وہ رات میری زندگی کی طویل ترین رات تھی جس میں خوف اور بے بسی نے مجھے گھیرے رکھا تھا۔ کبھی کبھی تبسم کے مانیٹر کی بیپ تیز ہو جاتی تو میرا دل دہل جاتا کہ کہیں یہ مر نہ جائے کیونکہ اس کی سانسیں ہی میری زندگی کی ضمانت تھی۔
میں نے ڈرتے ڈرتے اٹھ کر اس کا چہرہ دیکھا۔ وہ بہت معصوم لگ رہی تھی۔ اس کے ماتھے پر پٹیاں تھیں اور ہاتھوں میں ڈرپ لگی ہوئی تھی۔ مجھے اس پر ترس بھی آ رہا تھا اور اپنی بے گناہی پر رونا بھی آ رہا تھا۔ اگلی صبح جب دروازہ کھلا اور شہریار اندر داخل ہوئے تو میں سہم کر پیچھے ہٹ گئی۔ ان کے ہاتھ میں ناشتے اور کھانے کے کچھ ڈبے تھے۔ انہوں نے کھانا میز پہ رکھا اور سرد لہجے میں بولے، کھا لینا، اس کے زندہ رہنے کے لیے یہ ضروری ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ تم کمزوری سے گر جاؤ کیونکہ تمہیں اس کی خدمت کرنی ہے۔ شہریار نے مجھے بتایا کہ انہوں نے گھر والوں کو یہی کہا ہے کہ وہ مجھے کسی دور دراز کرائے کے مکان میں رکھ رہے ہیں۔ جب تک حالات ٹھنڈے نہیں ہوتے وہ مجھے اس گھر میں نہیں لا سکتے، اس لیے کوئی مجھے ڈھونڈنے نہیں آئے گا۔ یہ سن کر میری رہی صحیح امید بھی دم توڑ گئی۔ انہوں نے حکم دیا کہ ناشتہ کرنے کے فوراً بعد تبسم کو اسپنج کرنا ہے، اس کے کپڑے بدلنے ہیں، اس کے ڈرپ چیک کرنی ہے۔ میں نے بے بسی سے کہا کہ شہریار میں نے کبھی یہ کام نہیں کیے، میں نرس نہیں ہوں، مجھے ڈر لگتا ہے۔ تو انہوں نے سختی سے کہا کہ ایک نرس اور ڈاکٹر ہفتے میں 2 بار آ کر اسے چیک کریں گی اور ڈرپ لگا کر جائیں گی، مگر باقی سارا وقت اور صفائی ستھرائی کی ذمہ داری تمہاری ہوگی۔ میں نے مجبوری میں سر جھکا لیا۔ میں باتھ روم میں گئی اور اپنا حلیہ درست کیا۔ میں نے منہ دھویا اور کپڑے بدلے کیونکہ ہاسپٹل کے ماحول کی صفائی ضروری تھی اور میں نہیں چاہتی تھی کہ میری وجہ سے تبسم کو کوئی انفیکشن ہو جائے۔ میں نے تبسم کی صفائی کی، اسے دوائیاں دی اور دل ہی دل میں اللہ سے انصاف کی دعا مانگی۔ دن ہفتوں میں بدل گئے اور ہفتے مہینوں میں، اور میں اس قید خانے میں زندہ لاش کی خدمت کار بن کر رہ گئی۔ شہریار روز آتے، میرے لیے کھانا اور ضروری سامان لاتے اور تبسم کو دیکھ کر چلے جاتے۔ وہ مجھ سے بات کرنا بھی پسند نہیں کرتے تھے، اور جب کرتے تو صرف طنز اور ذلت ہوتی۔ پھر ایک دن انہوں نے مجھے بتایا کہ میں صحیح وقت کا انتظار کر رہا تھا کہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو جاؤں، پھر سب کو بتاؤں گا، مگر تم نے میری جاسوسی کی، تم نے میرے فون سے میسیجز پڑھے اور جا کر میرے باپ کے کان بھر دیے۔ شہریار کہتے کہ میں نے خود تمہارے میسیجز دیکھے ہیں جو تم نے میرے والد کو بھیجے تھے کہ شہریار ایک آوارہ لڑکی کے چکر میں ہے، اسے روک لیں ورنہ وہ خاندان کی ناک کٹوا دے گا۔ جب میں نے یہ بات سنی تو میں سن رہ گئی۔ میں نے انہیں بہت یقین دلانے کی کوشش کی کہ میں نے کئی بار قرآن پاک پر ہاتھ رکھنے کی پیشکش کی۔ میں نے رو رو کر کہا کہ شہریار میں نے کبھی آپ کے فون کو ہاتھ بھی نہیں لگایا، میں نے کبھی تایا ابو کو میسج نہیں کیا، میرا فون تو اکثر گھر میں ادھر ادھر پڑا رہتا ہے، اور میں تو ٹچ موبائل ٹھیک سے استعمال بھی نہیں کرتی تھی۔ مگر ان کے دماغ پر شک اور نفرت کا ایسا پردہ پڑا تھا کہ انہیں کچھ دکھائی نہیں دیا تھا۔ ایک دن دوپہر کے وقت میں کمرے میں بیٹھی تسبیح پڑھ رہی تھی کہ اچانک تبسم کی حالت بہت بگڑ گئی۔ اس کی سانس بری طرح اکھڑنے لگی اور وہ پورے جسم سے کانپنے لگی۔ مشینیں زور زور سے شور مچانے لگی۔ میں بری طرح گھبرا گئی۔ مجھے لگا کہ آج یہ مر جائے گی اور اس کے ساتھ میں بھی ماری جاؤں گی۔ میں نے زور زور سے دروازہ پیٹنا شروع کر دیا اور چیخنے لگی، شہریار جلدی آئیں، دیکھیں اسے کیا ہو رہا ہے۔ شہریار شاید باہر ہی موجود تھے یا قریب ہی تھے۔ وہ بھاگتے ہوئے اندر آئے اور تبسم کو اس حالت میں دیکھ کر ان کے ہاتھ پاؤں پھول گئے، وہ بالکل بوکھلا گئے۔ تب میرے اندر نہ جانے کہاں سے ہمت آئی۔ شاید ان مہینوں میں ڈاکٹر کو دیکھتے دیکھتے میں کچھ چیزیں سیکھ چکی تھی۔ میں نے شہریار کو دھکا دے کر پیچھے کیا اور جلدی سے تبسم کا آکسیجن ماسک ٹھیک کیا، اس کی گردن کے نیچے تکیہ درست کیا تاکہ اس کی سانسوں کی نالی سیدھی ہو سکے، اور اس کے ہاتھ پاؤں کو زور زور سے رگڑنا شروع کر دیا۔ میں مسلسل اس کے کان میں بول رہی تھی کہ تبسم ہمت کرو، سانس لو، تم ٹھیک ہو جاؤ گی۔ کچھ ہی لمحوں کی جدوجہد کے بعد تبسم نے ایک لمبا سانس لیا اور اس کی دھڑکن معمول پر آنے لگی۔ مشینوں کا شور کم ہو گیا اور اس کا رنگ واپس آنے لگا۔ میں وہیں فرش پر ڈھیر ہو گئی اور ہانپنے لگی۔ میرا پورا جسم پسینے میں شرابور تھا۔ شہریار یہ سب بت بنے دیکھ رہے تھے۔ وہ دیوار کے ساتھ لگے کھڑے تھے اور ان کی آنکھوں میں پہلی بار میرے لیے نفرت کے بجائے حیرت تھی۔ وہ شاید یقین نہیں کر پا رہا تھا کہ جس لڑکی کو وہ قاتل سمجھتے ہیں اس نے ابھی ابھی ان کی محبت کی جان بچائی ہے۔ اگر میں چاہتی تو چپ چاپ کھڑی رہتی اور اسے مرنے دیتی، مگر میں نے ایسا نہیں کیا کیونکہ میرا ضمیر زندہ تھا۔ شہریار کچھ دیر خاموش کھڑے رہے، پھر انہوں نے دھیمی آواز میں پوچھا کہ یہ اب ٹھیک ہے؟ میں نے سر ہلا دیا اور کہا کہ جی بس آکسیجن کم ہو گئی تھی، آپ ڈاکٹر کو فون کر لیں تاکہ وہ آ کر چیک کر لیں۔ شہریار نے کوئی طنز نہیں کیا، کوئی کڑوی بات نہیں کی، بس خاموشی سے جیب سے فون نکالا اور باہر جا کر ڈاکٹر کو کال کرنے لگے۔ اس دن کے بعد شہریار کے رویے میں معمولی سے نرمی آئی۔ وہ اب مجھے کھانا وقت پر دیتے تھے اور کبھی کبھار پوچھ لیتے تھے کہ تمہیں کسی چیز کی ضرورت تو نہیں۔ حالانکہ وہ اب بھی مجھ سے نفرت کرتے تھے اور مجھے مجرم ہی سمجھتے تھے، مگر ان کی آنکھوں میں وہ پہلی والی شدت کم ہو گئی تھی۔ وقت گزرتا گیا، میں نے محسوس کیا کہ تبسم اب میرے لمس کو پہچاننے لگی ہے۔ شاید وہ کوما میں ہو کر بھی سب محسوس کرتی تھی،
جب میں اس کا ہاتھ تھامتی یا اس کے بالوں میں کنگھی کرتی تو اس کی انگلیوں میں ہلکی سی جنبش ہوتی اور اس کے چہرے کے تاثرات بدل جاتے۔ میں تنہائی کی ماری تھی، اس لیے میں نے تبسم کو اپنا ہی رازدار بنا لیا تھا۔ میں گھنٹوں اس کے سراہنے بیٹھی اس سے باتیں کرتی رہتی۔ میں اسے بتاتی کہ دیکھ تبسم، میں نے تمہیں نہیں مارا، میں تو تمہیں جانتی بھی نہیں تھی، میں تو اپنے گھر میں خوش تھی، مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا کہ شہریار کس سے محبت کرتے ہیں۔ میں اسے اپنے بچپن کے قصے سناتی، اپنی چھوٹی بہن صبا کے بارے میں بتاتی کہ وہ کتنی لاڈلی ہے اور کیسے ہم دونوں لڑتی تھی۔ میں اسے بتاتی کہ صبا کو شہریار بھائی بہت پسند تھے، وہ اکثر ان کی باتیں کرتی تھی، اور جب شہریار بھائی نے اسے ڈانٹا تھا وہ کتنا روئی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ تبسم میری باتیں سنتی ہے اور شاید سمجھتی بھی ہے۔ کبھی کبھی اس کے آنکھوں کے کونوں سے آنسو بہہ نکلتے تو میں اپنے دوپٹے سے صاف کر دیتی اور کہتی کہ مت رو، اللہ سب ٹھیک کر دے گا۔ 3 ماہ گزر گئے۔ میری حالت جسمانی طور پر تو ٹھیک تھی کیونکہ مجھے کھانا وقت پر مل رہا تھا اور میں صفائی کا خیال بھی رکھتی تھی، مگر ذہنی طور پر میں تھک چکی تھی۔ میری آنکھوں کے نیچے گہرے ہلکے پڑ گئے تھے اور چہرے سے رونق ختم ہو گئی تھی۔ میں نے 3 ماہ سے آئینہ نہیں دیکھا تھا، مگر میں جانتی تھی کہ اب میں وہ عائشہ نہیں رہی جو کبھی ہنستی مسکراتی تھی۔ ایک دن شہریار میرے لیے کچھ نئے کپڑے لائے اور بولے کہ کل شہر سے ایک بڑا اسپیشلسٹ ڈاکٹر آنے والا ہے، اسے یہ نہ لگے کہ میں تمہیں بھوکا مار رہا ہوں یا تم پر تشدد کر رہا ہوں، اس لیے یہ پہن لینا اور اپنا حلیہ ٹھیک کر لینا۔ میں نے کپڑے لے لیے، مگر میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا کہ میری حیثیت اب صرف اتنی رہ گئی ہے کہ دکھاوے کے لیے مجھے اچھا پہنایا جا رہا ہے۔ میں نے ہمت کر کے ان سے پوچھا کہ شہریار 3 ماہ ہو گئے ہیں، میں نے اف تک نہیں کی، آپ کی ہر سزا قبول کی، مگر کیا آپ کے دل میں ایک بار بھی یہ خیال نہیں آیا کہ شاید میں سچ بول رہی ہوں؟ کیا آپ کبھی سچ تلاش کرنے کی کوشش نہیں کریں گے؟ کیا آپ کو نہیں لگتا کہ یہ کوئی سازش ہو سکتی ہے؟ آخر میں کیوں ایسا کروں گی؟ مجھے کیا ملے گا آپ کی زندگی برباد کر کے؟ شہریار میری بات سن کر ایک دم رک گئے، ان کے چہرے پر پھر وہی سختی آ گئی۔ انہوں نے اپنی جیب سے ایک ٹوٹا ہوا موبائل فون نکالا جس کی اسکرین چٹک چکی تھی اور اسے میرے سامنے لہرایا اور بولے کہ تم ثبوت مانگتی ہو نا، تو یہ دیکھو، یہ تبسم کا فون ہے جو جائے وقع سے ملا تھا جہاں وہ گری تھی۔ یہ فون پولیس کو نہیں ملا تھا، بلکہ میں نے اسے وہاں جھاڑیوں میں سے ڈھونڈ نکالا تھا۔ اس فون کی اسکرین ٹوٹی ہوئی تھی اور یہ بند ہو چکا تھا۔ میں نے اسے ٹھیک کروایا اور اس کا ڈیٹا ریکور کیا، اور تم جانتی ہو اس میں آخری کال کس کی تھی؟ اس میں آخری کال تمہارے نمبر سے آئی تھی۔ اس کال کا دورانیہ 5 منٹ تھا اور وہ ٹھیک اسی وقت آئی تھی جب یہ حادثہ ہوا۔ اب بولو عائشہ، کیا یہ ثبوت بھی جھوٹا ہے؟ کیا ٹیکنالوجی بھی جھوٹ بولتی ہے؟ تم نے اسے فون کر کے دھمکایا تھا، تم نے اسے کہا تھا کہ شہریار سے دور ہو جاؤ ورنہ میں تمہیں مار دوں گی، اور وہ ڈر گئی تھی۔ یہ دیکھ کر اور سن کر میں سکتے میں آ گئی کیونکہ وہ نمبر تو میرا ہی تھا۔ شہریار سچ کہہ رہے تھے، مگر میں نے تو کال ہی نہیں کی تھی۔ میرا دماغ تیزی سے گھومنے لگا۔ اس دن اس وقت میرا فون کہاں تھا؟ میں نے یاد کرنے کی کوشش کی۔ اس دن گھر میں مہمان آئے ہوئے تھے اور میں کچن میں مصروف تھی، میرا فون میرے پاس نہیں تھا۔ مجھے یاد آیا کہ اس دن صبح مجھ سے میرا فون مانگ کر لے گئی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ اس کے فون کی بیٹری ختم ہو گئی ہے اور اسے گیم کھیلنی ہے، شاید کوئی ویڈیو دیکھنی ہے۔ صبا نے میرا فون تقریباً 2 گھنٹے اپنے پاس رکھا تھا، اور جب میں نے واپس مانگا تو وہ کافی گھبرائی ہوئی تھی اور کہہ رہی تھی کہ غلطی سے گر گیا تھا، مگر چل رہا ہے۔ میرے ذہن میں ایک دھماکہ ہوا، مجھے سب سمجھ آنے لگا۔ وہ کال میں نے نہیں بلکہ صبا نے کی تھی، مگر صبا ایسے کیوں کرے گی؟ وہ تو بچی ہے۔ پھر مجھے یاد آیا کہ صبا شہریار کے لیے کتنی پوزیسو تھی۔ وہ اکثر کہتی تھی کہ شہریار صرف میرے ہیں، میں انہیں کسی کا نہیں ہونے دوں گی۔ وہ کئی بار شہریار کو کالز کرتی تھی جنہیں وہ اگنور کر دیتے تھے۔ کیا اس کی دیوانگی اس حد تک بڑھ گئی تھی کہ اس نے ایک لڑکی کی جان لینے کی کوشش کی؟ میں نے کانپتے ہوئے ہونٹوں سے شہریار کو بتایا کہ شہریار خدا گواہ ہے، میں نے کال نہیں کی تھی، مگر جس وقت یہ حادثہ ہوا اس وقت میرا فون میرے پاس نہیں تھا، میرا فون صبا کے پاس تھا۔ وہ گیم کھیل رہی تھی، اور آپ کو شاید یاد نہیں مگر صبا آپ کو بہت پسند کرتی تھی۔ وہ اکثر آپ کے بارے میں باتیں کرتی تھی، اور جب آپ نے اس کی سالگرہ پر اسے وش نہیں کیا تھا تو وہ کئی دن روئی تھی۔ ہو سکتا ہے اس نے میرے فون سے تبسم کو کال کی ہو، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ میرا نمبر آپ کے پاس اور شاید تبسم کے پاس بھی سیو نہیں ہوگا۔ اس نے میری سم استعمال کی تاکہ میرا نام آئے۔ شہریار نے میری بات سن کر غصے سے دیوار پر مکہ مارا۔ وہ دھاڑے کہ اپنی چھوٹی بہن پر الزام لگاتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آتی عائشہ؟ تم کتنی گر سکتی ہو؟ وہ تو ابھی بچی ہے، 16 سال کی ہے، اسے ان باتوں کا کیا پتا؟ وہ تو مجھے بھائی سمجھتی ہے۔
تم اپنی جان بچانے کے لیے اب اپنی سگی بہن کو بھی بلی کا بکرا بنا رہی ہو۔ میں نے سوچا تھا کہ شاید تم میں تھوڑی غیرت باقی ہوگی، مگر تم تو مکمل طور پر مردہ ہو چکی ہو۔ میں نے روتے ہوئے ان کے پاؤں پکڑ لی اور کہا کہ میں سچ کہہ رہی ہوں۔ آپ سوچیں تو صحیح کہ میں کیوں کروں گی یہ سب۔ صبا کا رویہ پچھلے کچھ عرصے سے بہت عجیب تھا۔ وہ ہر وقت فون پر لگی رہتی تھی اور جب میں کمرے میں جاتی تو چھپا لیتی تھی۔ اس دن بھی جب آپ رپورٹ لے کر آئے تھے تو صبا کے چہرے پر دکھ نہیں تھا، بلکہ وہ پرسکون تھی۔ شہریار نے مجھے جھٹک دیا اور بولے، بس کرو، مزید ایک لفظ بھی میں تمہاری ان باتوں میں نہیں آؤں گا۔ مگر میں دیکھ رہی تھی کہ شہریار کی آنکھوں میں شک کا سایہ لہرا گیا تھا۔ ان کا غصہ پہلے جیسا نہیں تھا۔ وہ سوچ میں پڑ گئے تھے، کیونکہ صبا نے باقی کئی بار شہریار کو کالز کی تھی اور میسیجز بھیجے تھے جنہیں انہوں نے بچکانا سمجھ کر نظر انداز کر دیا تھا۔ کیا واقعی ایک 16 سال کی بچی اتنی بڑی سازش کر سکتی ہے؟ یہ سوال اب ان کے ذہن میں سر اٹھا رہا تھا اور یہی میری امید کی پہلی کرن تھی۔ میں جانتی تھی کہ یہ راستہ ابھی بہت کٹھن ہے، کیونکہ ان کے دل و دماغ پر پچھلے کئی مہینوں سے نفرت کی جو دھول جمی تھی اسے ہٹانا آسان نہیں تھا۔ وہ کمرے سے چلے گئے، مگر میرے دل میں ایک ہلچل مچا گئے تھے۔ میں نے جائے نماز بچھا لی اور اپنے رب کے حضور سجدے میں گر گئی۔ میں نے گڑ گڑا کر دعا مانگی کہ یا اللہ، میری عزت تیرے ہاتھ میں ہے۔ تو جانتا ہے کہ میں بے گناہ ہوں، تو جانتا ہے کہ میں نے کبھی کس کا برا نہیں چاہا۔ یا اللہ، اس معصوم تبسم کو ہوش دے دے، وہی میری نجات کا ذریعہ ہے۔ میں ساری رات روتی رہی اور دعائیں مانگتی رہی۔ شاید میرے آنسوں میں وہ تڑپ تھی کہ عرش ہل گیا۔ اگلے ہی دن معجزہ ہو گیا جس کا انتظار ہم سب کو تھا۔ دوپہر کے وقت میں حسب معمول تبسم کے پیر دبا رہی تھی اور ساتھ ساتھ زیر لب آیت کریمہ کا ورد کر رہی تھی کہ اچانک مجھے اس کے پیروں میں ایک غیر معمولی حرکت محسوس ہوئی۔ میں چونکی اور اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ اس کی پلکیں لرز رہی تھیں اور وہ کچھ بڑبڑا رہی تھی۔ میرا دل زور سے دھڑکا اور خوشی سے میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ میں نے جلدی سے اس کا ہاتھ تھاما اور اسے پکارا، تبسم، تبسم، کیا تم مجھے سن رہی ہو؟ آنکھیں کھولو میری بہن، دیکھو میں تمہارے پاس ہوں۔ اس نے بہت مشکل سے اپنی بھاری پلکیں اٹھائیں اور دھندلی نظروں سے مجھے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ویرانی تھی، مگر زندگی کی چمک لوٹ آئی تھی۔ اس نے خشک ہونٹوں پر زبان پھیر کر پانی مانگا۔ میں نے جلدی سے اسے پانی پلایا اور بھاگ کر شہریار کو آواز دی، جو باہر برآمدے میں کسی سے فون پر بات کر رہے تھے۔ میری آواز میں جو خوشی اور گھبراہٹ تھی اسے سن کر وہ فوراً اندر آئے۔ تبسم کو ہوش میں دیکھ کر شہریار کی حالت دیکھنے والی تھی۔ وہ ایک لمحے کے لیے دروازے پر جم گئے، جیسے انہیں اپنی آنکھوں پر یقین نہ آ رہا ہو، اور پھر دیوانہ وار آگے بڑھے۔ وہ تبسم کے سرہانے بیٹھ گئے اور اس کے ہاتھوں کو تھام لیا۔ ان کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ وہ بار بار اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے۔ تبسم نے کمزور نظروں سے شہریار کو دیکھا اور پھر نظریں گھما کر مجھے دیکھا، جو ایک کونے میں کھڑی تھی۔ اس کی آنکھوں میں مجھے خوف نظر نہیں آیا، بلکہ ایک عجیب سی پہچان اور شکر گزاری تھی، جیسے وہ جانتی ہو کہ میں نے ان 3 مہینوں میں اس کے ساتھ کیا کیا ہے۔ ڈاکٹر بھی فوراً پہنچ گئے اور انہوں نے معائنہ کرنے کے بعد بتایا کہ خطرے کی بات ٹل گئی ہے، مگر اسے مکمل صحتیاب ہونے میں وقت لگے گا۔ تبسم وہ بہت کمزور تھی اور زیادہ بول نہیں سکتی تھی، مگر اس کا ہوش میں آنا ہی میری بے گناہی کی پہلی دلیل تھی۔ اگلے 2 دن تک شہریار ہر وقت اس کے پاس رہے۔ میں بھی وہیں تھی، مگر خاموش تھی۔ مجھے ڈر تھا کہ سچ سامنے آنے سے پہلے ہی کچھ غلط نہ ہو جائے۔ تیسرے دن جب تبسم کچھ بہتر ہوئی اور سہارے سے بیٹھنے لگی تو شہریار نے ہمت کر کے وہ سوال پوچھا جو ان کے سینے میں اٹکا ہوا تھا۔ انہوں نے تبسم کا ہاتھ تھام کر پوچھا، تبسم، تمہیں یاد ہے اس دن کیا ہوا تھا؟ کیا میرے ابا کے بھیجے ہوئے لوگ آئے تھے یا کسی نے تمہیں دھمکایا تھا؟ میں کمرے کے کونے میں کھڑی تھی اور میرا دل حلق میں اٹکا تھا، کیونکہ میری زندگی اور موت کا فیصلہ اب اس لڑکی کی زبان پر تھا۔ تبسم نے ایک گہری نظر شہریار پر ڈالی اور پھر میری طرف دیکھا۔ اس نے بہت دھیمی مگر صاف آواز میں کہا کہ شہریار، وہاں کوئی گنڈے نہیں تھے، میں چھت پر تھی جب مجھے تمہاری منگیتر کی کال آئی تھی۔ اس نے مجھے کہا کہ تم شہریار کو چھوڑ دو ورنہ وہ مجھے جان سے مار دے گی۔ وہ بہت چیخ رہی تھی اور مجھے گندی گالیاں دے رہی تھی۔ میں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی کہ میں یتیم ہوں، میرا شہریار کے سوا کوئی نہیں، مگر وہ سننے کو تیار نہیں تھی۔ میں ڈر گئی اور پیچھے ہٹتے ہوئے میرا پاؤں پھسلا اور میں نیچے گر گئی۔ شہریار نے چونک کر پوچھا، کون منگیتر؟ عائشہ؟ تبسم نے نفی میں سر ہلایا اور میری طرف دیکھ کر بولی، نہیں، انہوں نے تو ان 3 مہینوں میں میری ماں کی طرح خدمت کی ہے۔ میں کوما میں ضرور تھی، مگر پچھلے کچھ دنوں سے سب سنتی تھی، ان کی باتیں، ان کی دعائیں، میں ان کی آواز پہچانتی ہوں۔ وہ لڑکی جو فون پر خود کو عائشہ کہہ رہی تھی، اس کی آواز بہت مختلف تھی۔ وہ بچگانہ آواز تھی
اور وہ بار بار کہہ رہی تھی کہ شہریار صرف اس کا ہے، اگر تم نے شہریار سے شادی کی تو میں خودکشی کر لوں گی اور الزام تم پر لگا دوں گی۔ میں اسی گھبراہٹ میں تو توازن کھو بیٹھی تھی۔ شہریار کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، ان کے ہاتھوں سے تبسم کا ہاتھ چھوٹ گیا۔ وہ سب کچھ سمجھ چکے تھے کہ وہ کال صبا نے کی تھی اور میرا نام استعمال کیا تھا کیونکہ صبا کی آواز بچکانا تھی اور وہ اسی طرح کی جذباتی باتیں کرتی تھی۔ شہریار دھیرے سے مڑے اور میری طرف دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں جو شرمندگی، پچھتاوا اور ندامت تھی وہ بیان سے باہر تھی۔ وہ شخص جو مجھے قاتل سمجھتا تھا، جو مجھے اپنی محبت کا دشمن سمجھتا تھا، آج خود مجرم بن کر میرے سامنے کھڑا تھا۔ میں وہیں دیوار کے ساتھ لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ میری بے گناہی ثابت ہو گئی تھی، مگر کس قیمت پر؟ میں نے اپنے کردار پر وہ داغ سہا تھا جو شاید کبھی نہیں دھل سکتا تھا۔ شہریار میرے قریب آئے اور گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے۔ انہوں نے ہاتھ جوڑ لیے اور بولے، عائشہ مجھے معاف کر دو، میں اندھا ہو گیا تھا، میں نے تمہاری سگی بہن کی چال کو نہیں سمجھا اور تمہیں اتنی بڑی سزا دی۔ میں نے تم پر اتنا ظلم کیا کہ میں تمہارا مجرم ہوں۔ میں نے غصے میں کہا کہ آپ کی معافی میرے لیے وہ مہینے واپس نہیں لا سکتی اور نہ ہی میرے باپ کی وہ عزت واپس لا سکتی ہے جو آپ نے خاک میں ملا دی۔ آپ نے مجھے زندہ درگور کر دیا۔ شہریار نے قسم کھائی کہ وہ سب ٹھیک کر دیں گے اور آج ہی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کریں گے۔ شہریار اسی وقت غصے میں اٹھے اور تبسم کو ایک نرس کی نگرانی میں چھوڑ کر مجھے گاڑی میں بٹھایا اور سیدھا ہمارے گھر کا رخ کیا۔ راستے بھر وہ خاموش رہے، مگر گاڑی کی رفتار بتا رہی تھی کہ ان کے اندر کتنا طوفان برپا ہے۔ ان کی مٹھی اسٹیئرنگ وہیل پر اتنی سختی سے جمی ہوئی تھی کہ رگیں ابھر آئی تھیں۔ ہم گھر پہنچے تو شام ہو چکی تھی۔ ابا اور تایا جان صحن میں بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ مجھے شہریار کے ساتھ دیکھ کر وہ سب چونک گئے۔ ابا کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ وہ اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے اور چیخ کر بولے، تم اس بے حیا کو یہاں کیوں لائے ہو؟ میں نے کہا تھا نا اس کا میرے گھر میں کوئی کام نہیں۔ شہریار نے ہاتھ کے اشارے سے ابا کو روکا اور بلند آواز میں کہا، چچا جان بس کیجیے، بہت ہو گیا، اب آپ کو سچ سننا پڑے گا۔ آج تک جو میں نے بولا وہ سنا گیا، آج وہ سنیں جو سچ ہے۔ شہریار نے سب کو ڈرائنگ روم میں جمع کیا اور صبا کو بھی وہیں بلا لیا۔ صبا مجھے دیکھ کر گھبرا گئی اور اس کے ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ وہ شاید بام گئی تھی کہ اس کا کھیل ختم ہو چکا ہے۔ شہریار نے جیب سے تبسم کا وہ ٹوٹا ہوا فون نکالا اور سب کے سامنے میز پر رکھ دیا۔ انہوں نے تبسم کا ریکارڈڈ بیان سنایا جس میں اس نے صاف بتایا تھا کہ کال کرنے والی لڑکی کون تھی اور اس نے کیا کہا تھا۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ شہریار نے صبا کی طرف انگلی اٹھائی اور گرج کر بولے، صبا سچ بتاؤ، وہ کال تم نے کی تھی نا؟ تم نے عائشہ کا فون استعمال کر کے تبسم کو دھمکایا تھا اور تایا ابو کو وہ میسیجز بھی تم نے کیے تھے۔ صبا کا رنگ ہلدی کی طرح زرد ہو گیا۔ وہ پہلے تو مکری اور رونے لگی کہ میں نے کچھ نہیں کیا، یہ جھوٹ ہے، مگر جب شہریار نے اسے دھمکی دی اور کہا کہ ہم فرانزک ٹیسٹ کروائیں گے جس میں تمہاری آواز میچ ہو جائے گی، تو وہ ڈر گئی اور سچ اگل دیا کہ ہاں وہ شہریار کو پسند کرتی تھی، اور جب اسے پتہ چلا کہ شہریار کسی اور کو پسند کرتے ہیں تو اس نے حسد میں آ کر یہ سب کر دیا۔ اس نے روتے ہوئے کہا کہ مجھے لگا تھا کہ الزام عائشہ پر آئے گا اور شہریار عائشہ سے نفرت کرنے لگیں گے اور میرے قریب ہو جائیں گے اور شاید اسی وجہ سے وہ اس لڑکی کو بھی چھوڑ دیں گے، مگر مجھے اندازہ بھی نہیں تھا کہ معاملہ اس حد تک بگڑ جائے گا۔ ابا اور تایا جان یہ سب سن کر دنگ رہ گئے، ان کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ ابا نے آگے بڑھ کر صبا کو زوردار تھپڑ مارا اور اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ وہ ہچکیوں سے رونے لگے۔ ماں نے بھی آگے بڑھ کر صبا کو مارنا شروع کر دیا اور خود بھی ساتھ روئی جا رہی تھی، ساتھ ساتھ اسے کوس رہی تھی۔ ابا نے میری طرف دیکھا، ان کی آنکھوں میں آنسو تھے اور اپنے دونوں ہاتھ جوڑ دیے کہ بیٹی مجھے معاف کر دو، میں نے اپنی ہی اولاد کو پہچاننے میں غلطی کی، میں نے تمہارے آنسوں کا یقین نہیں کیا، میں کیسا باپ ہوں۔ میں نے ابا کو تھام لیا اور ان کے سینے سے لگ کر رو پڑی کہ ابا آپ کی کوئی غلطی نہیں، حالات ہی ایسے بنا دیے گئے تھے۔ شہریار نے سب کے سامنے اعتراف کیا کہ وہ پیگننسی والی رپورٹ جعلی تھی اور انہوں نے یہ سب صرف انتقام کے لیے کیا تھا۔ یہ سن کر تایا جان نے شہریار کو گریبان سے پکڑا اور یکے بعد دیگرے 3-4 تھپڑ مارے اور کہا کہ تم نے میری تربیت پہ پانی پھیر دیا، تم نے ایک معصوم لڑکی کی زندگی برباد کر دی، تم میرے بیٹے کہلانے کے لائق نہیں ہو، تم نے انتقام کی آگ میں سب کچھ جلا دیا۔ گھر کا ماحول سوگوار تھا، سچ سامنے آ چکا تھا، مگر سب کچھ بکھر چکا تھا۔ صبا کو کمرے میں بند کر دیا گیا تھا اور ابا مجھ سے نظریں نہیں ملا پا رہے تھے۔ شہریار نے سر جھکا کر کہا، میں جانتا ہوں میں گنہگار ہوں، مگر میں اپنی غلطی سدھارنا چاہتا ہوں۔ عائشہ میری بیوی ہے اور میں اسے عزت کے ساتھ اپنے گھر لے جانا چاہتا ہوں۔
تبسم نے بھی مجھے یہی کہا ہے کہ میں عائشہ کا حق نہ ماروں کیونکہ اس نے میری جان بچائی ہے۔ میں نے سب کی طرف دیکھا اور پھر ایک گہرا سانس لے کر وہ فیصلہ کیا جو شاید سب کے لیے بہتر تھا۔ میں نے شہریار سے کہا کہ شہریار، جو آپ نے کیا وہ انتقام میں کیا اور جو میں نے سہا وہ میری تقدیر تھی، مگر سچ یہ ہے کہ ہمارے درمیان نکاح کے علاوہ کوئی رشتہ نہیں ہے، نہ محبت نہ اعتبار، اور جس رشتے میں اعتبار نہ ہو وہ کھوکھلا ہوتا ہے۔ آپ نے میرا یقین توڑا ہے، آپ نے میری عزت پامال کی ہے۔ اب اگر آپ مجھے سونے کے محل میں بھی رکھیں گے تو مجھے وہ قید خانہ ہی لگے گا۔ آپ کی محبت تبسم ہے اور وہ آپ کی منتظر ہے۔ اس نے آپ کی خاطر جان کی بازی لگائی ہے اور آپ نے اس کی خاطر اتنا کچھ کیا۔ آپ دونوں کو ایک دوسرے کا ساتھ مبارک ہو۔ میں نے ابا کی طرف دیکھا اور کہا کہ ابا، میں اس شخص کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی جس نے مجھ پر اتنا گھناؤنا الزام لگایا اور مجھے قید میں رکھا۔ میں کھلا لینا چاہتی ہوں کیونکہ میں روز روز اس شخص کا چہرہ دیکھ کر اپنی ذلت کو یاد نہیں کرنا چاہتی۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ شہریار نے کچھ کہنا چاہا مگر تایا جان نے انہیں روک دیا اور کہا کہ عائشہ ٹھیک کہہ رہی ہے، اس معصوم نے بہت تکلیف جھیل لی، اب اسے اور دکھ مت دو، اسے آزاد کر دو، یہی اس کے ساتھ انصاف ہوگا۔ شہریار نے نم آنکھوں کے ساتھ سر جھکا لیا اور میری بات مان لی۔ کچھ ہی دنوں بعد قانونی کارروائی مکمل ہو گئی اور میں آزاد ہو گئی۔ شہریار نے تبسم سے شادی کر لی اور وہ دونوں اپنی زندگی میں مگن ہو گئے۔ صبا کو نانی کے گھر دوسرے شہر بھیج دیا گیا تاکہ وہ سدھر سکے اور اپنی تعلیم مکمل کر سکے۔ میں نے اپنی ادھوری پڑھائی دوبارہ شروع کر دی اور اللہ نے مجھے سرخرو کیا۔ 3 سال بعد میرے لیے ایک بہت اچھا رشتہ آیا۔ وہ لوگ نہ صرف شریف تھے بلکہ میری ساری کہانی جاننے کے باوجود انہوں نے مجھے عزت دی۔ میرا شوہر ایک سلجھا ہوا تعلیم یافتہ انسان ہے جو میری قدر کرتا ہے اور میرے ماضی کو میری طاقت سمجھتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ سچ بولنے والے کو اللہ کبھی رسوا نہیں کرتا۔ آج میں ایک خوشحال زندگی گزار رہی ہوں۔ کبھی کبھی جب میں ماضی کے دریچوں کو جھانکتی ہوں تو مجھے وہ دن یاد آتے ہیں جب اپنوں نے مجھ پر یقین نہیں کیا تھا، مگر پھر اپنے رب کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اس نے میرا سچ سب کے سامنے لا کر مجھے عزت دی۔ سچ کہتے ہیں کہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے اور سچ کو سامنے آنے کے لیے کسی گواہ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ میرا صبر میری طاقت بنا اور آج میں سر اٹھا کر جی رہی ہوں۔